اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک بندہ ہے نیٹ کے اوپر بیٹھ کر مناظرے وغیرہ کرتا ہے، رافضی ہے، نام ہے اس کا حسن اللہ یاری۔ وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے مناظرے شہرت کے لیے سارا کچھ کام کرتا ہے۔ اس کا ایک کلپ نظر سے گزرا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے، کسی میں ہمت ہے تو آئے میرے سامنے ابو بکر کا ایمان تو ثابت کرے۔ میرے بھائی ہم معاویہ پہ بات نہیں کرتے، ہم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ پہ بات کرتے ہیں۔ معاویہ کی باری نہیں ہے، ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں، معاویہ پہ بات کریں۔ آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے۔ تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا، اس کو ثابت کرو۔ ابو بکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو، ہم معاویہ پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تم معاویہ کو حضرت کو ہو، تم معاویہ کو ملک کو، فرشتہ کو، ہم بھی کہیں گے لیکن ہم بات کریں گے ابو بکر عمر پر۔ معاویہ پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، یزید پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ آپ آ جاؤ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ بسم اللہ۔ آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی؟ مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا۔ اس طرح للکارتے ہوئے وہ اہل سنت کو کہہ رہا تھا کہ باقی باتیں تو بعد میں، پہلے ان کا ایمان تو میرے سامنے بیٹھ کر ثابت کرو۔ دیکھیے کتنا پرفتن دور ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام، ان کی عظمتیں تو بہت بلند اور بالا، ان کی عظمت کا کوئی انکار کرے تو یہ اب چھوٹی بات رہ گئی۔ ان کے تو ایمان کی دلیلیں مانگی جا رہی ہیں، الامان والحفیظ۔ تو آئیے آج میں عرض کرتا ہوں، ان رافضیوں کی مرمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آؤ میں تمہاری کتابوں سے پیش کروں، حضرت ابو بکر صدیق صرف مسلمان یا ایمان والے ہی نہیں بلکہ جو سبقت لے گئے ایمان کے اندر ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور پھر تمہاری کتابوں سے پیش کروں گا حضرت ابو بکر صدیق صدیق ہیں، سچے بھی ہیں۔ اور تمہاری کتابوں سے یہ عرض کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نمازوں کے امام بھی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید جو کہ لا ریب کتاب ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے گئے ایمان کے اندر مہاجرین سے اور انصار سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اتباع کی، نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، جنہوں نے، یا اللہ ڈگری کیا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے راضی ہو کر ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یا اللہ کتنا کوئی صحابہ تیرے محبوب کے یہ جو صحابہ ہیں یہ کتنے دیر جنت میں رہیں گے، فرمایا خالدین فیہا ابدا، جب یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے گا اب یہ اولون صحابہ میں سے کون ہے، سابقون الاولون ہیں کون؟ مہاجرین سے اور انصار سے۔ تو اپنی نہیں، ان کی کتاب میں پیش کرنے لگا ہوں، ان کی معتبر تفسیر ہے علامہ طبرسی کی تفسیر مجمع البیان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے علامہ طبرسی جو ان کا بہت بڑے عالم دین ہے، اور یہ جو کتاب ہے ان کی مین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سبقت لے گئے نا ایمان کے اندر، ان اول من اسلم بعد ختیجہ ابو بکر، جو سبقت لے گئے ایمان کے اندر ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد وہ ابو بکر ہیں۔ تو کہتا تھا ایمان ثابت کر، مسلمان ثابت کرو ان کو، یہ تو سابقون الاولون میں سے نکلے، اور حوالہ تیرے اپنے گھر کا۔ کئی دوستوں کو یہ بات بھی ہمارے سمجھ نہیں آتی، ہماری دوست ہیں ان کو نہیں آتی سمجھ میں کہ یہ ان کی تفسیر یا ان کی کتابوں کا آپ حوالہ کیوں دیتے ہیں، اپنی کتاب سے ثابت کیجئے میرے بھائی۔ جس کو ثابت کرنا ہے، جس کو دکھانا ہے، جس کو منوانا ہے، منوانا تو خیر اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ہدایت تو اللہ کی دست قدرت میں ہے، لیکن جس
کیا منہ توڑنا ہے تو جوتی بھی تو پھر اسی کی ہو نا، جوتی بھی تو پھر اسی کی ہو۔ اہل علم حضرات یہ باتیں جانتے ہیں۔ تو آپ کے ان کو ان کے گھر کا حوالہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کہ حضرت ابوبکر صدیق صرف مسلمان ہی نہیں، تو کہتا تھا مسلمان ثابت کرو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبقت لے جانے والے مسلمانوں میں سے ہے، جو ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لانے والے۔ اب یہ ڈیوٹی تو میری پوری ہو گئی، لیکن بندے کو قبر تک اتار کر آئے نا، تو آئیے گا یہ جو مہاجرین سے سبقت لے گئے، ہم مہاجرین میں سے مانتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہجرت بھی با کمال کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہی ایک آیت مبارکہ ہے، نہیں، مہاجرین کے لیے اور ہجرت والوں کے لیے اور بھی آیت مبارکہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال کی ایک آیت ہے، سورہ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ، ہجرت کرنے والوں کے لیے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اوپر والی سطر مہاجرین کی، یہ والذین آووا ونصروا، اس سے مراد انصار ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں، میں رب اعلان کر رہا ہوں۔ ابو بکر کے بارے پوچھتا ہے ان کا ایمان ثابت کرو، یہ تو سب سے پہلے ایمان والوں میں سے ہیں، اور وہ ایمان والے جن کے ایمان کا اعلان اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم، عزت والی روٹی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ چیخیں گے جناب یہ جو اس سے ابو بکر صدیق کیسے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کی شان نرالی۔ کسی نے ہجرت کی اپنے ماموں کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، کسی نے ماں کے ساتھ، کسی نے باپ کے ساتھ، کسی نے ہجرت کی اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہی نرالی، انہوں نے ہجرت کی ہے تو خود اللہ کے حبیب کے ساتھ، انہوں نے ہجرت کی ہے تو خود اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ نہیں، یہ اس والی ہجرت سے کوئی اور ہجرت مراد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو ان کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں، یہی سورہ انفال کے تحت مجمع البیان والے علامہ طبرسی نے لکھا ہوا ہے، انہی کی کتاب مجمع البیان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد، اس ہجرت سے مراد مکہ سے مدینے والی ہجرت ہے، مکہ سے مدینے والی ہجرت ہے۔ بچوں بھاگ نہیں سکتے آپ حضرات، آپ بھاگ نہیں سکتے، اس سے مراد مکہ سے مدینے والی ہجرت ہے۔ اور اس ہجرت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس پر آیت کریمہ بھی گواہ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کو غار کے اندر کہہ رہے تھے کہ فکر نہیں کر ابو بکر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی زینت بنا دی، اس واقعے کو، اس آیت کریمہ کو۔ اب کوئی یہ بھی نہ کہے حضرت ابو بکر، جس طرح یہ 2-3 سال پہلے شور ڈلا تھا کہ نہیں جی غار کے اندر تو حضرت ابو بکر تھے ہی نہیں، کوئی اور تھے۔ جی کون تھے؟ بس جی کوئی اور تھے۔ سنیے گا، منہج الصادقین انہی کی کتاب ہے، رافضیوں کی، منہج الصادقین جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 270 ہے۔ عبارت فارسی کے اندر ہے، ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام ہجرت کی رات، جمعرات کی رات، حضرت علی کو بستر پر سلا کر ابو بکر کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ بچوں پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے ہجرت کرنے والوں کے لیے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اور ابو بکر کی ہجرت تیری کتابوں سے ثابت ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے تو ہجرت بھی ایسی کی ہے کہ خود اللہ کے حبیب کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کیوں اپنی قبریں خراب کرتے ہو؟ کہتے ہو ابو بکر کا ایمان ثابت کریں۔ آئیے گا، ایمان تو ثابت ہو گیا، ابو بکر صدیق کو تقوی والا متقی ثابت کرتے ہیں۔ 24واں سپارہ ہے، 24ویں سپارے کی سورہ زمر ہے، اور 24ویں سپارے کی دوسری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی،
اللہ فرماتا ہے یہی تو متقی ہیں، ایک وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے تصدیق کی۔ اب اس آیت سے مراد کون کس کس کی ذات گرامی ہے؟ اپنی بھی تفاسیر اٹھائیے، پرائی بھی اٹھا لیجئے، سب نے لکھا ہے کہ جو سچ لے کر ذات آئی ہے وہ کسی اور کی ذات نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور جس نے تصدیق کی ہے، ہماری کتابیں تو گواہ ہیں ہی کہ وہ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، تاجدار صداقت کی ذات گرامی ہے، لیکن حوالہ کیونکہ ان کی کتاب سے پیش کرنا ہے تو یہی تفسیر مجمع البیان ہے۔ اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تصدیق کرنے والے اور بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی حضرت ابو بکر صدیق صرف مومن ہی نہیں بلکہ پہلے مومن، پہلے اسلام قبول کرنے والے اور متقین بھی ہیں، ہجرت بھی آپ نے سب سے اعلیٰ فرمائی ہے۔ اب آئیے گا، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق یعنی سچا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کوئی ایک مسئلے کے تحت، کتاب کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، پہلے واقعہ میں پیش کر دوں کہ پچھلے لوگ ہوتے تھے نا پہلے کہ وہ تلواریں رکھتے تھے، اور تلوار رکھتے ہیں اس میں میان میں، کیس میں، اس کیس پر وہ کرواتے تھے دیگر کام، کڑھائی بنائی وغیرہ کے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت امام باقر سے کہ مرد کے لیے ویسے سونا پہننا تو منع ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے، بالیاں پہن لے، کوئی زیور پہن لے، تو کیا اس تلوار کے کیس پر بھی سونے کا کام مرد نہیں کروا سکتا؟ تو امام باقر یہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت امام باقر سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں مرد کے لیے یہ جائز ہے، تلوار کے کیس پر وہ کڑھائی کروا لے سونے کی، جائز ہے۔ کسی نے پوچھا دلیل، جیسے ہم سے کئی لوگ ہم مسئلہ بتائیں جی دلیل، ہم کہہ دیتے ہیں جی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے، محدث نے لکھا ہے، کسی نے فلاں عالم دین نے اس کتاب میں لکھا، ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں نا۔ تو امام باقر سے بھی دلیل مانگی گئی کہ دلیل تو دیجئے حضور، آپ نے مسئلہ تو بیان کر دیا ہے، دلیل تو ارشاد فرمائیے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق اس طرح کیا کرتے تھے۔ آگے سے بندے نے، سائل نے پوچھا آپ بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف ابو بکر تو نہیں کہا نا، صدیق بھی فرمایا، تو کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر نے قبلے کی طرف رخ کر لیا، قبلے کی طرف رخ کر کے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ حضرت امام باقر نے پھر ساتھ ہی فرمایا جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ کرے نہ ادھر اس کی بات کوئی سچی ہو نہ ادھر کوئی سچی ہو، یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر وہ سچا ہو، وہ جھوٹا ہی رہے، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں لیکن آگے چلنا ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب ہے، انہی کی کتاب ہے رافضیوں کی، جلد 2 صفحہ نمبر 147 پر موجود ہے یہ واقعہ پورا جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان والے، پھر متقی بھی حضرت ابو بکر، اور صدیق سچے سچے وہ کون ہے؟ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ پھر میں پیش کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نمازوں کے امام بھی ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے وہ بھی میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت دنیا فانی کے حساب سے دنیا فانی کو چھوڑ جانے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے نبی پاک نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ ہماری بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن وہی بات
وہ حضرت تھوڑی بخاری کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو ان کے گھر کا حوالہ دیں گے، بے فکر رہیے آپ۔ کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی دیا۔ ان کی کون سی کتاب میں موجود ہے؟ درہ نجفیہ شرح نہج البلاغہ، اس میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مصلی عطا فرمایا۔ کس نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود مصلی پر کھڑا کیا۔ درہ نجفیہ شیخ ابراہیم حاجی حسین الحملی 225 نمبر صفحے پر یہ بات موجود ہے۔ اچھا جی، حضرت علی پاک کہاں تھے؟ حضرت علی پاک پیچھے تھے۔ وجہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 253 پر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علی پاک 5 نمازیں مسجد میں پڑھا کرتے تھے، 5 نمازیں آپ مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی پہلے پڑھتے تھے نا، یہ دکھائیے کہ علی پاک نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اچھا جی، ہم یہ پیش کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں، آپ آئیں تو صحیح، ہمارے پاس آئیں تو صحیح۔ آپ لیجئے جی تفسیر قمی صفحہ نمبر 503، ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم قمی، آپ لکھتے ہیں احتجاج طبرسی جلد 1 صفحہ نمبر 126، تیسرا حوالہ مرۃ العقول شرح اصول کافی کے اوپر موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ ثم قام وتحیّ للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے، پھر آپ نے وضو فرمایا، نماز کے لیے مسجد میں آئے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ کس کے پیچھے؟ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی پاک نے نماز ادا فرمائی۔ تلخیص شافی جلد 2 صفحہ نمبر 158 کے اوپر موجود ہے کہ علی پاک حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بالکل واضح ظاہر بات ہے، اس کے اندر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی جناب، حضرت ابو بکر صدیق آپ کہتے تھے کہ ایمان ثابت کرو حضرت ابو بکر کا، ہم نے ایمان بھی ثابت کیا، ہم نے آپ کا متقی ہونا بھی ثابت کیا حضرت ابو بکر کا، ہم نے اہل بیت اطہار کا امام بھی، حضرت علی پاک کا امام ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ثابت کیا۔ اب آپ کو بھی اللہ کرے ہدایت ملنی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے امام کو کوئی برا کہے مجھے تو برداشت نہیں ہوتا، آپ حضرت علی پاک کے امام کو کہتے رہتے ہیں جو بھی منہ میں آتا ہے، یہ بڑی بڑی زبانیں نکال کر، علی پاک کو کیسے برداشت ہوگا؟ نمبر 2، آج 1400 سال کے بعد ہمارے یہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی امام کے بارے کوئی بات نکل آئے، کوئی ایسی ویسی، تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جی فلانا یہ امام صاحب ان کے پیچھے پڑھیں گے؟ نہیں، جاؤ یار۔ اچھا کیوں؟ ان میں فلانا عیب نہیں، یہ عیب ہے ان میں۔ اچھا، تو آج کا عام بندہ ایک عام سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، اگر اس کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو کیا خیال ہے آپ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ایمانوں کے پیچھے نماز پڑھوائیں گے؟ یعنی آپ کے بقول اگر یہ بے ایمان تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بقول اگر یہ بے ایمان تھے، ایمان والے ہی نہیں تھے، تو علی پاک ایک بے ایمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ سوچو تو صحیح، کچھ عقل کو تو ہاتھ مارو، یہ تمہاری باتیں کہاں جائیں گی؟ کیوں دوسروں کو جگ ہنسائی کا موقع دیتے ہو؟ خیر، میں نے عرض کیا ہدایت دینا اللہ کی دست قدرت میں ہے، ہمارا کام ہے یہ سب چیزیں پیش کرنا، حق واضح کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر یہ ڈیوٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت پر جو میں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔